بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو نزول وحی کے بعد آغاز دعوت ہوا اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد سورۃ المدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد مطلب جو اسلام کی آغوش میں جو اسلام قبول کرنے کی جو تحریک وہ آگے بڑھی۔ تو اب اس میں ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب مطلب آغاز وحی کے بعد جو مختلف آج تک اس پہ لکھنے والے آئے ہیں، انہوں نے جو دعوت کے جو مطلب مختلف پیریڈز تھے، ادوار تھے، ان کو تقسیم کیا ہے، اور پھر وہ پہلے حصے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ، یعنی کہ وہ ہڈن ایک طریقے سے ایک دعوت دیتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں تو ابن اسحاق طبری وغیرہ سے یہ بات آئی ہے، لیکن مطلب اگر آپ زیادہ اس میں مطلب باریک بینی سے دیکھو گے تو کچھ اور نے بھی اس پہ تھوڑا بہت لکھا ہے، تو لیکن میں اس اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی خفیہ طریقے کی دعوت ہو رہی تھی۔ تو اصل میں جو بخاری میں کتاب التفسیر میں جو امام بخاری جندب ابن سفیان بجلی کی وہ حدیث لائے ہے کہ جب سورۃ المدثر کے نزول کے بعد جب اس کی کوئی آیات نازل ہوئی تھی، پہلی آیات، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشرک عورت تھی، انہوں نے تانا دیا تھا جب آپ بیمار ہو گئے تھے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں بات بہت پھیل گئی تھی کہ اب مشرک عورت کو پتہ چل گیا کہ آپ پہ وہی آتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو۔ اچھا، عفیف کندی جو کہ مسلمان ہوئے، انہوں نے مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تو پھر ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ مینا میں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، تو اب تو کوئی اس میں خفیہ بات رہی نہیں۔ اچھا، پھر جو حضرت طلحہ، انہوں نے بصرہ میں یہ سنا تھا کہ مطلب مکہ میں کوئی پیغمبر آیا ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بالکل علی اعلان یہ بات کی تھی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح سے مطلب، اور وہ تو جو حکیم بن حزام جو کہ کوئی رشتہ دار تھے حضرت خدیجہ کے، انہوں نے ان کی ایک کوئی مطلب کوئی خدمت گزار ان کی تھی، انہوں نے حضرت ابوبکر کو یہ بات بتائی تھی۔ تو مختلف آپ اس میں بہت سارے ایسے واقعات کی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ مکہ میں مطلب نزول وحی کے ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لوگ اس کو جان گئے تھے۔ تو اب اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں کہ معاذ اللہ آپ کو جان کا خطرہ تھا یا آپ کافروں سے ڈر رہے تھے، تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب جو پیغمبرانہ جو مطلب حکمت و بصیرت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اوپن کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے، یعنی آپ اپنے جو مسلمان ہیں ان کو آپ مطلب انیشیلی آپ ان کو مکہ جو قریش تھے ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو، صرف ایک دو واقعات ہمیں، ایک تو سعد ابن وقاص کا واقعہ ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جب وہ کعبہ میں گئے تھے کہ ہم اوپنلی نماز پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ خفیہ یہ جو اصطلاح استعمال یا ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یہ مطلب کوئی صحیح، اگر ہم اس کو مطلب یہ نہیں کہیں کہ ناجائز ہے، لیکن تحقیق کے ذریعے یہ بات ہے کہ آپ بالکل اگر علی اعلان، یعنی کہ ہم اجتماعات میں اجلاس بلا کے دعوت جو ذوالشیرہ سے شروع ہوا اس طرح سے نہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ آپ چھپ چھپ کے مطلب ڈر رہے تھے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اب جب اسلام میں کے آغوش میں مطلب مسلمان آنے لگے، تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مطلب اس پہ تو بڑا ڈیبیٹ رہا ہے کہ حضرت علی ہوئے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور زید بن حارثہ، مطلب یہ تو وہ تو جو انیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، اور پھر آپ کی صاحبزادیاں تھیں جو سب سے پہلے اس دولت سے مطلب سرفراز ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ پہ ایمان لے آئے۔ اچھا،
اب اس میں ایک بات جو یہ ہے کہ مطلب جب یہ سورۃ المدثر کی آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، تو مطلب جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جاتے، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. تو اب اس میں ایک بات ضروری سمجھنی ہے کہ وہ اس عبادات، اور کیونکہ پہلے تو عقائد، جب یہ مطلب اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب رب کا نام آیا، پھر اسی طرح وربک فکبر جب آیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو اس سے تو عقائد کی مطلب بات پہلے ہی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مطلب جو وہ نان کنفرمسٹ، یہاں بالکل جس طرح قریش کا ایک مشرکانہ نظام تھا اس کے بالکل اپوزٹ میں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو عقیدہ توحید پھر آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ آپ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں مطلب جو عقائد کے ساتھ شروع ہوئی. اچھا، عبادت کون سی ہوتی تھی؟ تو اس میں ہمارے جو علماء نے لکھا ہے، چاہے وہ اصحاب سیرت کی کتابیں لکھنے والے یا تفسیر یا حدیث پہ یا فقہ پہ لکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ شروع اسلام میں 2 نمازیں تھیں، صبح اور شام کو. پھر ابن الاسیر جو کہ بڑے مورخ الکامل فی التاریخ کے جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا کہ چاشت کی نماز، اس کو ہم صبح کی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ قریش بھی پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم مطلب نے مکہ عرب والوں کو نماز سکھائی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز یعنی کہ صبح کی 2 رکعتیں جو تھی وہ آپ کعبہ میں پڑھتے تھے، کیونکہ قریش بھی یہی پڑھتے تھے. تو شروع اسلام میں 2 نمازیں تھیں. اور مطلب یہ آپ شام کی نماز تو بالکل صاف ہے کہ آپ اوپنلی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ پھر اس سے یہ ہوتا کہ آپ ایک کنفرنٹیشن لے رہے ہو آپ قریش مکن کے ساتھ. تو اسی لیے وہ جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے یا سیرت کی کتابوں میں کہ آپ مختلف گاٹھ میں چھوٹی چھوٹی ویلیز ہوتی تھی، وہاں پہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھتے. اور وہیں حضرت ابو طالب نے آپ کو دیکھا تھا، حضرت علی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو جعفر کو بھی بتایا تھا کہ آپ ان کے بائیں جانب کھڑے ہو جائے. اچھا، پھر سعد بن ابی وقاص کو کچھ مشرکین نے دیکھا تو ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا. تو وہی ہے کہ آپ مطلب نماز پڑھنے کے لیے دور کسی جگہ جاتے تھے. تو اس کے بعد ایک مطلب جب شروعات ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ یہ بڑے انفلوئنشل تھے، ایک بڑے مرچنٹ تھے، اور کپڑوں کا مطلب ان کی تجارت وہ کرتے تھے، اس کا ٹریڈ کرتے، اور مختلف جگہوں پہ وہ جاتے، اور بڑا مطلب ان کا اثر رسوخ تھا. تو پھر ان کی کاوشوں سے جب بات چلی کہ تو بات بڑھ گئی، تو پھر بہت سارے اسلام کی آغوش میں آ گئے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب آدمی جو پہلے ہی سال مشربہ ایمان ہوئے، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لائے. تو اس میں حضرت ابوبکر کے جو حضرت بڑے مشہور شخصیت ہے، پھر خلیفہ ہوئے حضرت عثمان ابن عفان، اچھا، پھر زبیر ابن العوام، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو یہ وہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ان کے ساتھ ان کے قریبی روابط تھے. اور ان کے ساتھ بات کرتے کرتے آپ اسلام لے آئے، اور یعنی کہ کوئی 50 کے قریب پہلے سال میں ہی مسلمانوں کی تعداد ہو گئی تھی. تو یہ مطلب اس میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مطلب ہمیں انڈیویجول اس میں نہیں جانا کہ کون کس مطلب کن حالات میں کس نے اسلام قبول کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بات جو ضروری وہ ہے کہ آپ نے مطلب جب آغاز دعوت کا کیا تو پہلے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پارٹی نہیں بلکہ آپ ایک امت بنا رہے تھے. جس طرح آج کے ڈیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کارڈر بیسڈ پارٹی بناتے ہیں، جو کہ مطلب کمیونسٹ سے وہ کانسیپٹ لیا، پھر یہاں لوگوں نے ایک ہی عمر کے لڑکوں کو وہ کھڑا کر دیتے ایک پارٹی. لیکن یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک امت بنا رہے ہو. اسی لیے مطلب اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک مڈل ایج لیڈی تھی، اچھا، حضرت علی تو چھوٹے بچے تھے، حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی 40 سال جوان تھے، اس میں نوجوان تھے. اس میں مطلب مختلف جو لائف کی سٹیجز ہوتی ہیں، مختلف عمر کے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، پھر عورتیں، بچے، بڑے، سارے اس میں. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک امت تعمیر کر رہے تھے. تو اب امت محمدی یہاں سے بنتی ہے کہ آپ آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کرنا ہے تو اسی سے ہوگا کہ ایک امت بنے، بجائے کہ اس کے وہ کوئی کارڈر بیسڈ پارٹی یا مطلب ماس بیسڈ پارٹی، زیادہ تو کارڈر بیسڈ پارٹی ہی بناتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بات جو بڑی ہے کہ وہ یہ کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں
مطلب جو ایمان لانے والے تھے وہ زیادہ تر اس میں مطلب غریب تھے یا غلام تھے، لیکن یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، ہر کلاس سے، اسی لیے جو اس کو یہ مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مطلب غریب لوگوں کا امیر لوگوں کے خلاف ایک بغاوت، ایک تحریک تھی، جو اس کو مارکسٹ مطلب ٹرمنالوجی میں کلاس اسٹرگل تھی، وہ جو اس کو وہ مطلب زیادہ تر تو اس میں نان مسلمز آتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں حضرت ابوبکر صدیق وہ مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ بھی بڑے مالدار تھے، اچھا اسی طرح سے حضرت عثمان وہ بھی مالدار تھے۔ تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب صرف ایک ہی کلاس کے لوگ نہیں، یہ نہیں کہ غلام تھے یا غریب لوگ اس میں آتے، جیسے حضرت بلال، صہیب رومی وغیرہ وغیرہ، ان کے واقعات آتے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب بالکل ایسے لوگوں کی جماعت تھی جو بالکل غریب تھے اور اسلام انیشلی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر کلاس کے لوگ شامل تھے، اس میں امیر بھی تھے، اس میں درمیانہ درجے کے بھی تھے، اور اس میں غریب بھی تھے، اگرچہ غریبوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن اس میں امیر لوگ بھی تھے بڑے، جو جن کا اثر و رسوخ بڑا تھا مکہ میں۔ اچھا اسی طرح سے مطلب قریش کے صرف ایک خاندان سے یہ نہیں تھے، ہم اس میں دیکھتے مطلب آپ دیکھیے جو بنو امیہ کا خاندان، حضرت عثمان، حضرت خالد ابن سعید، یہ تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے۔ اچھا ٹائم سے ابوبکر صدیق تھے، پھر بنو اسد سے، بنو زہرہ سے، بنو عدی سے، بنو جمعہ سے، اچھا بنو مخزوم سے، جو کہ بڑا ایک پاورفل وہاں کا کلان تھا، ایک بڑا خاندان تھا، ابو جہل جس سے، تو اس سے ابو سلامہ، حضرت ارقم، حضرت عیاش ابن ربیعہ، اسی طرح سے مطلب بنو فہر سے، تو قریباً یہ 50 کے قریب تو مختلف خاندانوں سے یہ لوگ آتے گئے۔ اچھا اب اس میں ایک بات جو ہمارے لیے، ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کس مطلب کن لوگوں نے زیادہ تر، اس میں یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تر جن میں ایک سپریچولیٹی کا ایک بڑا غلبہ ہوتا ہے، جو کہ پہلے سے یا تو مطلب یہ سمجھتے تھے کہ مطلب ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے جو خالق ہے، مالک ہے، تو اس طرح سے وہ لوگ اس میں زیادہ تر مطلب شامل گئے انیشلی، جو کہ جن میں جو سپریچولزم ان کا زیادہ غلبہ تھا، کیونکہ میری اسٹڈی یہ ہے کہ مطلب جو بعد میں بڑے بڑے کمانڈرز ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر ابن العاص، حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ تو لیٹ میں اسلام لے آئے، ان میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ وہ اسلحہ کا کارخانہ چلا رہے تھے، وہ انیشلی جلدی ہی وہ مسلمان ہوئے تھے، تو شاید وہ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری، اسی طرح مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ایمان لے آئے، حضرت عثمان بن مظعون یہ وہ تھے جو پہلے ایمان لے آئے، اور جس کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، پھر قرآن کی اصطلاح میں اسے بیان کیا جاتا ہے، ہم آگے اس پہ بات کریں گے۔ تو ایک اور بات اس میں یہ تھی کہ مطلب جب ان کی ایک بڑی تعداد بنتی گئی، پھر یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مکان تھا وہ شاید اس کے لیے چھوٹا پڑ گیا، یا یہ ہوا کہ اب ایک بڑی تعداد درجنوں لوگ ایک مطلب دین قبول کر رہے ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ مطلب شاید کفار سے اس میں کوئی مطلب اس میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہو یا اور بھی وجہ، تو آپ نے یہ طے کیا کہ جو بنو مخزوم کا ایک آدمی تھا، وہ حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو آج کا آپ کوہ صفا پہ ان کا مکان تھا، تو آپ نے اس کو منتخب کیا کہ ہم آج کے بعد وہاں جا کے عبادت کریں گے، تو ہماری کتابوں میں اس کو آتا ہے دار ارقم، حضرت ارقم کا مکان، تو یہ سارے لوگ وہاں جا کے عبادت کرتے تھے، جس کو ہم نے بتایا کہ 2 نمازیں پڑھتے تھے، تو حضرت ارقم کا مکان اس کے لیے، اور پھر مدینہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکان دیا، تو شاید اس وجہ سے کہ آپ نے اپنا مکان ان کو عبادت کے لیے، یا مطلب جو ان کے مختلف کام جہاں آپ تربیت کرتے تھے ان کو، تو اس کے لیے آپ کا ان کا مقام۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیونکہ وہ بنو مخزوم سے تھے اور پھر ایک پاورفل قبیلے سے تھے، اور ان کا یہی تھا کہ ان کے مکان میں جا کے آپ مطلب عبادت کرتے تھے، تو یہ صفا پہ تھا جس کو کہ دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ وہ ہم نے جو اس میں سمجھائی کہ اوپن کنفرنٹیشن، یعنی آپ نے یہ نہیں سمجھایا ان کو کہ جس کو کہ مطلب ایک گریلا وارفیئر وغیرہ کہ آپ کو جا کے جو یہ قریش کے بڑے بڑے مطلب روسا ہے یا عمرہ ہے ان کو جا کے رات کے ٹائم ان کو مار دے یا ان کو دھمکا دے،
تو انیشلی مطلب عقائد پہ جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آپ رسول اللہ تعالیٰ کے دن کو بتاتے یا آپ مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو عقائد سمجھاتے اور پھر نماز کا طریقہ اس میں آپ نے ان کو سمجھایا. تو یہ وہ پہلا سال تھا جس میں اسلامی دعوت کا آغاز ہوا. تو آپ یوں سمجھے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باقی حضرت ابوبکر صدیق تھے انہوں نے آپ کا بڑا ساتھ اس میں دیا, یعنی کہ آپ کا پیغام آگے پہنچانے میں. تو اس طرح یہ ایک تحریک کی شکل لیتا گیا, اگرچہ میں اس کو تحریک نہیں کہتا کہ یہ تحریک تھی, کیونکہ یہ دین مطلب ہے تو اس کو تحریک کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن مطلب حضرت ابو طالب کیونکہ وہ بھی ایک بڑا رتبہ رکھتے تھے قریش میں, اگرچہ بڑے مالدار نہیں تھے, تو انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تھا نماز پڑھتے. حضرت آپ کے چچا جو حضرت عباس تھے ان سب نے آپ کو دیکھ لیا تھا. تو اس وجہ سے کیونکہ آپ کا بڑا اثر رسوخ تھا تو مطلب انیشلی کوئی مکہ کے لوگ وہ اس کو شاید ایک نجی معاملہ پرسنل میٹر اس کو سمجھتے تھے, کیونکہ وہاں پہلے وہ حنفا کا حنیفیوں کا ایک دور رہا تھا. تو شاید قریش کے لوگ پہلے سال اس کو یہی سمجھتے تھے یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے ان کا, یہ عبادت کر رہے ہیں یا کسی جگہ جا رہے ہیں. وہ تو دھیرے دھیرے ہو کے جب یہ ایک بڑا کاروان بنتا گیا پھر وہ کنفرنٹیشن ہوتی گئی. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس پہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ وغیرہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو خواب آ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی بشارتیں تھی, تو اس وجہ سے ان کو جلدی ہی وہ ایمان لے آئے. یعنی کہ انہوں نے خواب دیکھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یا بشارتیں آپ کے مطلب سنی تھی, اس وجہ سے وہ جلدی ہی ایمان لے آئے. تو پھر اس کے بعد جو دوسرے سال میں تیسرے سال میں یہ تو وہ دور تھا جس کو کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ دعوت کا دور. تو پہلے سال میں دار ارقم میں یہ سب ہوتا گیا. اب ہم اس کے دوسرے تیسرے سال میں جب دعوت کا دوسرا مطلب مرحلہ اس میں آئے گا, یہاں کہ جب آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جب ذوالعشیرہ سے جس کو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں آپ نے اپنے قرابت داروں کو, یہاں صرف وہی سورۃ المدثر کی آیت مبارکہ سے مطلب آغاز ہوا. تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پارٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور ان کو دعوت دی, پھر اس کے بعد کا ریئیکشن ہوا. آج ہم اسی پہ اس کو مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس سے آگے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.